جب ہم حدیث کی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کیا فرق ہے۔ دنیاوی زندگی کے اور آخرت کی زندگی کے مد مقابل کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، دنیاوی زندگی سمندر میں ایک سوئی کو ڈالتے ہیں اور وہ سوئی جتنا پانی لے کر کے ایک قطرہ دو قطرہ لے کر کے وہ سوئی اٹھتا ہے، وہ زندگی دنیاوی زندگی، اور سمندر وہ اخروی زندگی۔ ترمذی ابواب الزہد کے اندر ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے بستر پر سوتے ہیں جو کھردرا پن ہے، اس بستر پر سونے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتا ہے، تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم کوئی نرم گرم بستر نہ بنائیں، نہ تیار کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ کیا ہے میرے لیے اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے، اور ایک مثال بیان کی کہ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، ارے میں تو اس مسافر جیسا اس دنیا میں آیا ہوں جو سفر کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، اور تھک جانے کے بعد وہ کسی سائے دار درخت کے نیچے چلا جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، اور جب آرام کر لیتا ہے تو پھر وہاں سے وہ چل پڑتا ہے۔ میں بھی ویسے ہی دنیا کے اندر آیا ہوں کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، تو میں کیوں تم کو کہوں کہ میرے لیے نرم گرم بستر بچھاؤ یا تیار کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ نرم گرم اور اچھے بستر پر سوئے، اور ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول ایسے بستر پر سوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، آپ کے جسم پر نشان پڑ جائے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے ہم کوئی نرم گرم بستر نہ بنائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ یہود و نصارہ جو نرم گرم بستر پر سوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، دنیا ان لوگوں کے لیے ہے، یہود و نصارہ کے لیے ہے، اور ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زاد المعاد کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر کے دیکھتی ہیں تو ان کے بدن پر چوم رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے اس بستر کو ڈبل کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام سے سو گئے۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہے، صرف اتنی ہے کہ آپ جس بستر پر سو رہے تھے اس بستر کو میں نے ڈبل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عائشہ یہ نہ کرنا، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں رات بھر آرام سے سو جاؤں اور میں اللہ کو یاد نہ کر سکوں، اللہ کو میں بھول جاؤں، ایسے بستر مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس طریقے سے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جب مدینہ آئے، مدینہ کے لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو ہریرہ کوئی ایسی حدیث آپ بتائیے یا سنائیے جو ڈائریکٹ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو ہریرہ آپ کوئی ایک ایسی حدیث بیان کیجئے، سنائیے جو ڈائریکٹ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ وہ حدیث سننا چاہتے ہو جو ڈائریکٹ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ لو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تھا، اور دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا۔ وہ حدیث آپ لوگ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اتنی ہی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے ہی کہہ سکے اور بے ہوش ہو کر کے زمین میں گر گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے، پھر کہنے لگے کہ لوگوں وہ حدیث تم لوگ سننا چاہتے ہو جو ڈائریکٹ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، لو وہ حدیث سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اتنا ہی کہہ سکے کہ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کے زمین میں گر گئے۔ پھر صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، پھر ہوش آ گئی۔ کہا، لوگوں تم لوگ وہ حدیث سننا چاہتے ہو جو ڈائریکٹ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور تم لوگ سننا چاہتے ہو؟ لوگوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ ابو ہریرہ رہنے دو، آپ بار بار بے ہوش ہو کر کے زمین میں گر جاتے ہیں، ہمیں سننا نہیں ہے، آپ مت سنائیے۔ کہا کہ لوگوں سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں تھا، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جہنم کو 3 طرح کے لوگوں سے سلگائی جائیں گی، جہنم میں سب سے پہلے 3 طرح کے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 طرح کے لوگوں کو ڈالا جائے گا، جہنم میں 3 طرح کے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے وہ شہید جو اللہ کے راہ میں لڑائی کرتے کرتے مر گیا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ امیر جو بڑی بڑی مسجدیں دنیا کے اندر بنایا ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ وہ عالم دین جو بہتوں کو علم دین سکھایا ہوگا۔ یہ 3 طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں،
مر گیا ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہنم میں پہلے پھینکا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ آدمی دنیا کے اندر لڑا ہوگا صرف اس لیے تاکہ ان کو بہادر سمجھے، تاکہ لوگ ان کو خلیفہ جانے، تاکہ لوگ دنیا کے اندر ان کو سب سے بڑا پہلوان سمجھے۔ یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کے وہ دنیا کے اندر لڑا ہوگا، دنیا کے اندر یہ بہادری دکھایا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ جو بڑی بڑی مسجدیں بنایا کرتا تھا، بہت روپیہ مدرسے میں دان کیا ہوا ہوگا، اس شخص کو صرف اس لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ دنیا کے اندر اس لیے صدقہ و خیرات کرتا تھا، دنیا کے اندر مسجدیں اور مدرسے اس لیے بنایا کرتا تھا تاکہ ان کو دنیا کے لوگ بڑے مالدار اور امیر جانے، بڑا آدمی سمجھے، سخی آدمی سمجھے، اس لیے ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور لوگوں، میں جو بار بار زمین کے اندر گر جاتا ہوں، بار بار جو زمین کے اندر بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہوں، صرف اس لیے کہ کہیں کل قیامت کے دن، آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین مجھے ان لوگوں کے سب میں نہ کھڑا کر دے جو دنیا کے اندر تعلیم تو دیا ہوگا، دنیا کے اندر بہترین سے بہترین تقریریں تو کی ہوگی، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ کیا یہ نیت تھی کہ مجھے دنیا کے اندر بڑا عالم سمجھے؟ کیا دنیا کے لوگ ہمیں بہت بڑا عالم سمجھے؟ لوگوں، میں بار بار صرف اس لیے زمین کے اندر گر جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کے سب میں مجھے نہ کھڑا کر دے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس طرح سے آخرت کے لیے ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی دعا آپ بتا دیجیے جس کو میں پڑھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگ سکوں۔ کوئی ایسی دعا آپ ہمیں بتا دیجیے کہ جس کو میں پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگ سکوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ابو بکر اور گناہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گناہ، لیکن پھر بھی تڑپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیے جس کو میں پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے کہوں کہ اللہ میں نے یہ گناہ کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر، آپ یہ دعا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، جو ہم ہر نماز میں التحیات اور درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے جو کچھ کما کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے اور ابو بکر اس کو کھاتے، اس کو اپنے استعمال میں لاتے، چونکہ غلام کا کمایا ہوا مال مالک کے لیے حلال ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر کے غلام نے کچھ کھجور لے کر گیا، ابو بکر کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، جیسے ہی آیا ابو بکر نے اس سے ایک کھجور اٹھا کر کے کھا لی۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر نے اس سے ایک کھجور اٹھا کر کے کھا لیے۔ وہ غلام مسکرا گئے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ آقا، آپ ہر روز ہر دن آپ پوچھتے تھے کہ یہ
کھانا کہاں سے آیا، یہ مال کہاں سے آیا، اور آپ نے آج نہیں پوچھا؟ ابو بکر نے کہا ویسے میں ہر روز پوچھتا تھا اور ہر روز ہی تم حلال کمائی ہی لاتا تھا، آج بھی حلال کا ہوگا؟ وہ غلام کہنے لگے کہ ابو بکر میرے آقا میرے مالک آج ہی تو حرام کا تھا، آج ہی تو حلال کا نہیں تھا۔ کہا پوچھا کہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے کہانت کی تھی، حدیث میں تکاہن تو کا لفظ آیا کہ میں نے اس پر کہانت کی تھی۔ دو میاں بیوی جا رہے تھے، بیوی حاملہ تھی اور اس نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا ہوگا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ ان کا بیٹا ہوا۔ خوشی کے مارے اس نے ابو بکر کے غلام کو کچھ کھجور دی اور کہا کہ تم نے جو کہا تھا کہ بیٹا ہوگا ویسے ہی بیٹا ہی ہوا۔ خوشی کے مارے اس نے کچھ دیا کھجور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد وہ پیٹ بھر کر کے ابو بکر اس پانی کو پیے، اور پینے کے بعد یہ تینوں انگلی اپنے منہ کے اندر گلے میں ڈالے اور پورا کئی کر دیا، پھر پانی منگائے، پھر پانی پیے، پھر کئی کیے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ نہیں ہوا کہ میرے پیٹ کے اندر جتنے وہ کھجوریں گئی پہنچی تھی وہ باہر نہیں نکلا، یعنی جب تک وہ سمجھے کہ اب میرے پیٹ کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے تو چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، یہ فکر آخرت ہے کہ آج میں یہاں حرام کا کھانا کھا لوں گا، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گلیوں میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کون بھوکا ہے، کون پریشان ہے، پورے مدینہ میں چکر لگاتے ہیں۔ آج ہمارے مالدار امیر کون ہے جو اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کا حال جانے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینے میں گشت لگاتے، گھوم گھوم کر کے دیکھتے کہ کون بھوکا ہے، کون پریشان ہے، میں ان کی پریشانی کو دور کر دوں۔ عمر فاروق نے دیکھا کہ مدینہ سے باہر کچھ کلومیٹر دور میں آگ جل رہی ہے۔ عمر فاروق نے اپنے غلام اسلم کو ساتھ میں لے کر کے وہاں گئے، دیکھا کہ وہ عورت اوپر سے ہنڈی رکھی ہوئی ہے اور نیچے سے آگ جلا رہی ہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ ہنڈی کھول کر کے دکھایا، اس میں کچھ نہیں، صرف پانی پڑا ہوا ہے اور نیچے سے آگ جلا رہی ہے۔ پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سننے کے بعد چلے آئے، اور آنے کے بعد ایک بوری میں کھانے کے اناج ڈال کر کے اپنے غلام کو کہا کہ یہ میرے پیٹھ میں ڈال دو۔ وہ غلام کہنے لگے کہ میرے آقا
میرے پیٹ میں ڈال دیجیے، آپ کاہے اتنی پریشانی اٹھائیں گے؟ کہا کہ میرے غلام، آج دنیا کے اندر تم میرے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، بتاؤ کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن میں، قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین جب اس کے بارے میں مجھے سوال کرے گا تو کیا تم وہاں میرے بوجھ اپنے اوپر اٹھائے گا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ میں لاد کر کے اس عورت تک پہنچے اور کھانا بنانے کے بعد ان بچوں کو کھلا لینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں جا کر کے بتاتے ہیں، کیوں نہیں بتاتی کہ میرا شوہر نہیں ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کہا وہ عورت نے کہ کیوں میں عمر کے پاس جاؤں، وہ کیوں امیر بنا ہے اگر وہ لوگوں کی